السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر بیوی کے حقوق سے متعلق چند احادیث۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، اور جب کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کو منہ پر مت مارو، یعنی قصور ہونے پر بھی مت مارو، اور بے قصور کو مارنا تو سب جگہ برا ہے، اور نہ اس کو کوسو اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو، مگر گھر کے اندر یعنی روٹ کر گھر سے باہر مت جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو عورتوں کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس کو قبول کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سو اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے، اور اس کو اس کے حال پر بھی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت قبول کرو۔ سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی بات تمہارے طبیعت کے خلاف نہ ہو، سو اس کوشش میں کامیاب نہ ہوگے، اور اگر زیادہ پیچھے پڑو گے تو انجام کار طلاق کی نوبت آئے گی، اس لیے معمولی باتوں میں درگزر کرنا چاہیے۔ نیز زیادہ سختی کرنے یا بے پرواہی کرنے سے بھی کبھی عورت کے دل میں شیطان دین کے خلاف باتیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھیں، اتنے میں ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہم کو دیکھتا ہے نہ ہم کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو گئی کیا؟ تم اس کو نہیں دیکھتی؟ یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کو نامحرم سے ایسا گہرا پردہ کرائے کہ یہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے۔ اس میں بیوی کے دین کی بھی حفاظت ہے کہ بے پردگی کی خرابیوں سے وہ بچی رہے گی، اور اس کی دنیا کی حفاظت بھی ہے، اس لیے کہ تجربہ ہے کہ کسی چیز سے جس قدر خصوصیت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور پردے میں یہ خصوصیت ظاہر ہے، اس لیے بیوی سے تعلق بھی زیادہ ہوگا اور اتنا ہی اس کا حق زیادہ ادا ہوگا، تو پردے میں بیوی کے دنیا کا نفع بھی زیادہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اس سے کتنا بڑا حق شوہر کا ثابت ہوتا ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے گی۔ وہ صرف نماز روزہ کر کے کوئی عورت یوں نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، وہ حق پورا ادا نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کے حق ادا نہ کرے، کیونکہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی ذات و مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ وہ خوشی اور فرمانبرداری اور موافقت کے کتنے بڑے فائدے ہیں، دین دنیا کے سب فائدے ہیں، پورے طور سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں محبت ہو، اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، پھر ان حقوق کے ادا کرنے کا حکم بھی ہے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔